نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زاریات۔ آج ہم نیا شروع کیا جانے والا سلسلہ سورتوں کے تعارف کو شروع کرتے ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ زاریات۔ تفسیر خازن کے مطابق سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام زاریات رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے مخالف چیزیں جیسے شرک، نبوت کی تکذیب اور حشر نشر کے انکار کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی آیات میں کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ قرآن مجید آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور اس کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور اسے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، اور کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک قرار دینے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے منع فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقی لوگوں کو نصیحت کریں۔ اس صورت کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوقات کا رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا، اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ مناسبت دیکھتے ہیں۔ سورہ زاریات کی اپنے سے ماقبل سورت قاف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور سورہ زاریات کی ابتدا میں قسموں کے ساتھ فرمایا گیا کہ لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے یہ سچا ہے اور اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ قاف میں جن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، ان کا ذکر سورہ زاریات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ النجم۔ سورہ نجم مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن میں لکھا ہے اس صورت میں 3 رکوع اور 62 آیات مبارکہ ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ سورہ نجم کے فضائل بھی بہترین احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں یہ سب سے پہلے صورت سورہ نجم نازل ہوئی، یعنی پورے قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، تو ان سجدے والی صورتوں کے اندر سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہ صورت ہے سورہ نجم۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان تھے یا کافر تھے، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نجم یہ وہ پہلی صورت ہے کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ روح المعانی۔
سورہ نجم کے مضامین کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اور مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، یعنی قسم اٹھا کر حضور کی شان کو واضح کیا۔ واقع معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ جو کفار مشرکین کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے، ان کا رد اور کفار کے علم کی حد کو بیان فرمایا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا، اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ جو خود نیکی کرے گا اسی کا فائدہ اس کو ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس صورت کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ سورہ طور اس کے پیچھے والی صورت ہے، تو سورہ نجم کی اپنے سے ماقبل سورہ طور سے ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور کے آخر میں ستاروں کا ذکر ہوا اور سورہ نجم کی ابتدا میں بھی ستاروں کا ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور میں کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، اور سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کا رد کیا گیا ہے۔ اگلی صورت سورہ قمر۔ سورہ قمر میں اس آیت سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کے علاوہ تمام کی تمام صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ تفسیر خارزن۔ رکوع اور آیات کی تعداد دیکھیں تو اس میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ سورہ قمر کے فضائل بھی بہت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس سورت کو تورات میں مبیضہ یعنی روشن کرنے والی پکارا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس بندے کو قیامت کے دن بھی اپنا چہرہ بہترین، خوبصورت اور روشن کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ قمر اقتربت اس سورت کو تلاوت کرتا رہے صبح شام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شرک سے بچنا چاہتے ہیں، تو رات کے وقت سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ قمر کے مضامین کو دیکھیں تو اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مزید یہ بھی مضمون ہیں کہ اس صورت کے ابتدا میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم،
قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کے انجام بیان کیا گیا ہے، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کو جزا بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ قمر سے ما قبل سورہ نجم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس صورت میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔